اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہم ارزقنی من حیث احتسب ومن حیث لا احتسب انک ترزق من تشاء بغیر حساب یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک الواسع فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ آمین یا رب العالمین۔ صاحبان ایمان مومنین مومنات، اور رزق روزی مال روٹی کے حوالے سے یہ بہترین ویڈیو ہے۔ بیان کرنا ہے کہ رزق کے کتنے دروازے ہیں، کن کن دروازوں سے کن کن کو رزق ملتا ہے۔ تو آئیے صاحبان ایمان، رزق کے 4 دروازے ہیں۔ پہلے تو 3 صرف مسلمانوں کے لیے ہیں، اور چوتھا دنیا کے لیے ہے، یعنی مسلم ہو غیر مسلم ہو۔ سب سے پہلا رزق کا دروازہ جہاں سے رزق حاصل ہوتا ہے وہ ہے نماز۔ جو شخص بھی نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو برکت والا رزق عطا فرماتا ہے۔ اہتمام یہ ہے کہ نماز کے وقت سے پہلے یا وقت ہوتے ہی اس کی تیاری میں لگ جانا اور وقت پر نماز ادا کرنا، یہ پہلا دروازہ ہے رزق کے کھلنے کا۔ دوسرا رزق حاصل کرنے کا دروازہ صاحبان ایمان استغفار ہے۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ۔ اس طرح کی یہ کلمات استغفار کے پڑھنے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، کیونکہ حدیث کا یہ ایک خلاصہ ہے، مفہوم ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات عطا فرماتا ہے، ہر پریشانی میں راستہ دیتا ہے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ علماء فرماتے ہیں کہ کثرت کا کیا مطلب ہے کہ کم از کم 300 مرتبہ اللہ کے بندے کو، اللہ کی کنیز کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے۔ تو جو روزانہ 300 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرے گا اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے اسے بہترین رزق ملے گا۔ تیسرا رزق کا دروازہ جہاں سے انسان کو رزق حاصل ہوتا ہے وہ ہے تقوی۔ یعنی کیا مطلب؟ تقوی یعنی گناہوں سے بچنا۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے ذمہ ہر نیکی کرنا نہیں ہے، لیکن ہر گناہ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ نیکی کرنا ہر مسلمان پہ ضروری نہیں، مگر گناہ سے بچنا ہر ایک کے لیے لازمی ہے۔ تو جو ہر گناہ سے بچتا ہے وہ اللہ کے ہاں متقی کہلاتا ہے، پرہیزگار کہلاتا ہے۔ اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم ہر کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں، یہ چیک کر لیں کہ اس کام سے اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے منع تو نہیں فرمایا؟ اگر منع فرمایا ہے، روکا ہے، تو ہم رک جائیں۔ تو جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے رزق عطا فرمائے گا۔ تو جو اللہ کے لیے یہ اعمال انجام دیتا ہے تو پھر اللہ اپنے بندوں کو اس کی خدمت پر مأمور فرما دیتا ہے۔ پھر وہ مخلوق خدا اس کی خدمت کرتی ہے۔ مخلوق خدا کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو اس کے رزق کے حوالے سے اسباب اور بندوبست کرتے ہیں۔ چوتھا اور آخری رزق کا دروازہ وہ ہے ذریعہ معاش اختیار کرنا، اور یہ وہ سب کے لیے ہے۔ یہ دروازہ سب کے لیے ہے، خواہ وہ کافر ہو یا مسلم ہو،
بتوں کو پوجنے والا ہو یا آتش پرست ہو، اگر وہ معاش کا کوئی ذریعہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ مگر افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت نے پہلے 3 دروازے بھلا دیے اور آخری دروازے کو ہی لازمی سمجھ لیا، جبکہ ان 3 دروازوں سے رزق حاصل کرنا بہت آسان ہے۔ تو صاحبان ایمان مومنات، کوئی ہماری اس بات کا یہ مطلب نہ لے کہ ملازمت، جاب، کاروبار یا معاش کا کوئی بھی دوسرا ذریعہ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے اسے چھوڑ کر بیٹھ جائیں اور کام نہ کریں۔ ایسی بات نہیں ہے، کام ضرور کریں، جاب ضرور کریں، کاروبار ضرور کریں، لیکن اگر ہم چوتھے دروازے کے ساتھ ساتھ پہلے 3 دروازوں کو بھی استعمال کریں گے تو یقین جانیے ہم تھوڑی ہی محنت میں زیادہ رزق حاصل کریں گے، ہمیں تھوڑی ہی محنت کرنے سے زیادہ رزق ملے گا، ہماری مشقت کم ہو جائے گی اور ہماری کمائی غیر ضروری جگہوں پر نہیں لگے گی اور ہمارا مال ضائع نہیں ہوگا۔ گھر میں رکھی ہوئی مرغی کو آپ اس کی خوراک ایک جگہ برتن میں رکھ کر دے دیں تو وہ کم وقت اور کم مشقت میں اپنا پیٹ بھر لے گی، اور اگر وہی خوراک آپ پورے صحن میں بکھیر دیں تو اسے وہی خوراک حاصل کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ لگے گا اور مشقت بھی۔ تو صاحبان ایمان مومنات، اب فیصلہ ہم اور آپ پر ہے کہ ہم اور آپ نے کس دروازے کو اختیار کرنا ہے، یا یوں کہوں کہ ہم اور آپ کس دروازے کو اختیار کرتے ہیں۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کو پڑھ کر اختتام کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، خوش اخلاقی رزق میں اضافہ کرتی ہے۔ تو آپ سب سے عرض ہے کہ نجف کربلا چینل کو سبسکرائب فرما دیں، لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ اس طرح کی ویڈیو دوسرے مومنین تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔